اس لیے اس منبر سے تعلیم ہونی چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے آپ حضرات بہت دور دور سے تشریف لاتے ہیں۔ اس عمل اور جو محبت ہے آپ کو، اس کی بڑی قدر ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ سیکھیں، ہم لوگ پڑھیں، ہم لوگ آگے بڑھیں، اور شریعت نے جن چیزوں میں اللہ کا قرب اور اللہ کے ساتھ تعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع بیان کی ہے، تعلیم دی ہے، ہمیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ غفلت ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی غفلت کی بجائے لذت میں پڑ جاتا ہے، اور کبھی غفلت اور لذت سے بھی بدتر سرکشی میں پڑ جاتا ہے۔ انسانی نفس کو جو چیزیں حاصل ہیں وہ تین ہی ہیں، اور شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ تین میدان ہیں انسانی نفس کے جس میں وہ کھیلتا ہے۔ غفلت قائم کرتا ہے، اذان ہو رہی ہے اسے پرواہ نہیں ہے، نہ اچھوں میں نہ بروں میں، سوچتا ہے اذان کا جواب دینا چاہیے، پھر کہتا ہے نہ دیا تو کون سا گناہ گار ہو جاؤں گا، پھر سوچتا ہے کہ یہ کام کر لوں پھر جاؤں گا ہی نا آخر نماز کے لیے۔ یہ سب چیزیں اگرچہ گناہ گار نہیں کرتی، مگر غفلت، غافل ہے، راستے سے گزر رہا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، بورڈ کسی کنارے کی بجائے درمیان میں رکھا ہے، 2 سیکنڈ کی بات ہے کہ اس پتھر کو ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیں، اور نہیں کرتا، گزر جاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن شاید اسے یہ بھی علم نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ایمان کی چوٹی اور بلندی اور ایمان کا عروج، پہاڑ کا آخری کونا اور پتھر جو اوپر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے بعد تم نیچے چلے آتے ہو، حتیٰ کہ فرمایا آخری درجہ کیا ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں جو چیزیں لوگوں کا راستہ تنگ کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، ان کو ہٹا دو۔ فعل ایک ہی ہوتا ہے نا، فعل ایک ہوتا ہے، اور اس کے متضاد فعل کو بھی وہی ہوتا ہے۔ اللہ دونوں کو ثواب دے دیتا ہے، اللہ دونوں کو قبول کرتا ہے، فعل کا نیگیٹو اور فعل کا پازیٹو، فعل کی مثبت طرف اور منفی۔ ایک آدمی نے درخت لگایا اور دوسرے نے کاٹ دیا۔ اس نے کہا یہ درخت لگاتا ہوں کیونکہ کیکر کا درخت ہے، چور اچکے اس راستے میں بہت ہوتے ہیں، تو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے گا، پکڑا جائے گا۔ اور دوسرے نے کہا کہ راستہ لوگوں کا تنگ ہوتا ہے، ہٹا دینا چاہیے۔ اللہ نے دونوں کو اجر دیا۔ تو اس لیے غفلت طاری ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سستی ہے، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی نماز پڑھ لیں گے، ابھی بازار جائیں گے، ابھی والدہ نے کہا ہے، اچھا پھر صحیح، یہ سب غفلت کے ذیل میں آتے ہیں۔ لکھا ہے کہ 2 بھائی کہیں سے دلی آئے اور کام پہ آئے تھے، ایک کمرہ کرائے پہ لیا اور لیٹ گئے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ معلوم نہیں بھیا باہر بارش ہو رہی ہے یا نہیں۔
اسے لیٹے لیٹے جواب دیا. اسے کہا ذرا دیکھ کے تو آؤ. اسے لیٹے لیٹے کہا بارش ہو رہی ہے. اسے کہا کیسے معلوم؟ اسے کہا بلی آئی تھی تو میں نے ہاتھ پھیرا تو بالکل گیلی ہو رہی تھی، اس کا مطلب ہے بارش ہو رہی ہے. تھوڑی دیر بعد اس بڑے بھائی نے پھر کہا، اس سے کہا کہ اچھا تو ہاں، اس نے کہا یہ چراغ گل کر دو، روشنی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی. اس نے کہا حضرت میرا بھی یہی حال ہے، مگر میں نے رضائی کھینچ کے آنکھوں پہ رکھ لی ہے، آپ بھی کر لیجئے. پھر تھوڑی دیر گزری تو اس نے کہا تم سچ کہتے ہو، بارش اور ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے، دروازہ بھیڑ دو. اس نے کہا بھیا سارے کام میں ہی کروں. تو اتنے سست بھی ہوتے ہیں کہ تعویل اور یہ چیزیں، اس سستی اور غفلت کو زندگی سے نکالنا چاہیے، خاص طور پہ اللہ کی بندگی میں، کیونکہ اللہ کی بندگی اور عبادت یہ اصل میں امتحان ہے. بہت بعد میں کہیں زندگی میں درجہ آتا ہے جب آدمی خود محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ کا قرب ہے، وگرنہ اصل میں عبادت امتحان ہے، اور اصل میں عبادت اختیاری امتحان ہے.